بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں، الفاظ ذہن میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں، یعنی یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں، بلکہ آپ نے اپنے اسی جسم کے ساتھ جاگنے کی حالت میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اس معراج کو ماننا ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس کو ماننا قرآن میں چونکہ یہ آیا ہے اسی وجہ سے ضروری ہے۔ اگر کوئی اس واقع معراج کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اس کا ذکر قرآن میں صاف طور پر آیا ہے، پھر اس کے بعد کا ذکر احادیث میں صاف طور پر آیا ہے۔ جنت کی سیر، جہنم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کا نظارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، تو یہ سب سورہ نجم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ سب آیات ہیں۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی معراج کے اتنے واقعے کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اس کے بعد والا انکار اگر کرتا ہے تو وہ پھر گمراہ ہے۔ تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے، اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ یہ مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس سلسلے میں بہت اختلاف ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء۔ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، ان یکلمہ کہ اللہ سے بات کرے، الا وحیا یا تو وحی کے ذریعے سے کرے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے رہ کے کرے۔ تو یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو آنکھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور وہاں پر آپ نے اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کہا جاتا ہے اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ روایات کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اہل حق علماء ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے اور آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ جہاں تک جبرائیل علیہ السلام جا سکتے تھے وہاں تک گئے، پھر اس کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک پہنچانا اللہ کو منظور تھا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ کہاں تک گئے یہ کوئی یقینی بات نہیں کہی گئی، بس جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ چونکہ جب مومن جنت میں جائے گا تو جنتی بھی اب انہی آنکھوں سے، اسی کی سر کی آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا۔ تم ایسے دیکھو گے اللہ کو جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، تو اسی طریقے سے تم اللہ کو بھی دیکھو گے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پر گئے، تو وہاں پر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کیا۔ اور قرآن میں جس چیز سے جس دیدار سے منع ہے وہ اس دنیا میں دنیاوی آنکھوں سے دیکھنے کا انکار ہے۔
تو उलमा जो है यहाँ पर एक बात ये भी कहते हैं कि कुरान के अंदर आता है ला तुदरिकुहुल अबसार, कि अल्लाह तबारक व तआला को आंखें मुकम्मल इदराक नहीं कर सकती, वहुवा युदरिकुल अबसार, अल्लाह देखते हैं। तो इन आयत को सामने रखते हुए उलमा यहाँ पर दोनों बातों के अंदर जो जिन रिवायत में अल्लाह को दीदार करने की बात आई है कि मैंने अपने रब को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, उन रिवायात को और दीगर आयात को, दीगर रिवायात को सामने रखते हुए उलमा ने ये लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, हाँ कामिल इदराक के साथ में नहीं देखा, इसलिए कि इस तरह का दीदार दुनिया में मुमकिन नहीं। ये दीदार अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में मुकम्मल, जब जन्नत जहन्नम का फैसला हो जाएगा उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला दिखाएंगे। लेकिन हुजूर ने जो देखा वो देखा है, लेकिन मुकम्मल इदराक के साथ में नहीं देखा। इदराक यानी कामिल तरीके से नहीं देखा। यही जमहूर सहाबा और जमहूर ताबिईन का यही मजहब है, और मुहक्किकीन का राजिह कौल यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सही अपनी आंखों से, लेकिन मुकामिल इदराक के साथ में नहीं देखा। बहरहाल ये भी एक इख्तलाफी मसला है और इसमें दलाइल दोनों तरफ मौजूद हैं। इसमें हमको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। किसी अल्लाह वालों से पूछा कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह को देखा या नहीं देखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई आपसे खबर में इससे सवाल नहीं होगा। आप को ना ये जरूरी है कि आप इस बात को अकीदा बना के रखें कि अल्लाह को देखा ही देखा, नहीं देखा ही नहीं देखा। ये आप अकीदा बना के रखने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला को जहां तक मंजूर हुआ वहां तक ले गए, ये अकीदा रखना भी काफी है। शक्कुल कमर से क्या मुराद है? जवाब, शक्कुल कमर से मुराद ये है कि एक रात कुफ्फार मक्का ने हुजूर रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें कोई मौजिज़ा दिखाइए, तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और सब हाजरीन ने दोनों टुकड़े देख लिए। फिर वो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद जैसा था वैसा ही हो गया। इसी को शक्कुल कमर कहते हैं, जिसकी जिक्र मैंने गुज़िश्ता भी किया था। आगे है करामत किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की तौकीर यानी इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी इनके जरिए से ऐसी बातें जाहिर कर देता है जो आदत के खिलाफ और मुश्किल होती हैं कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। इन बातों को करामात कहते हैं। नेक बंदों और औलिया अल्लाह से करामतों का जाहिर होना हक है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनसे अल्लाह तबारक व तआला करामतें जाहिर करते हैं। बहुत सारी करामतें अल्लाह वालों से जाहिर हुई हैं, लेकिन बाज लोग करामतों को बढ़ा चढ़ाकर भी बोलते हैं। बढ़ा चढ़ाकर, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि उससे ऐसा महसूस होता है कि गोया अल्लाह के पास, अल्लाह की कुदरत इनके पास ही आ गई। तो करामत का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला का ही कोई फेल, अल्लाह की ही कुदरत किसी नेक बंदे से, वली से, मुत्तकी और परहेजगार इंसान से जाहिर हो, उसको करामत कहते हैं। जैसे वाकया मशहूर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है समंदर के पास में उनको पानी पीने से रोक दिया गया, तो अपने मुरीद से कहा कि भाई वहां पर ले जाकर लोटा रख दो। सुबह में बादशाह के जब वजीर जब पानी के लिए वहां पर गए तो देखा कि पूरा समंदर खुश्क है, पूरा समंदर खुश्क है, समंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस एक लोटा रखा हुआ नजर आ रहा। तो ये क्या हुआ, ये क्या बात थी? तो फिर उसके बाद में उन्होंने माफी मांगी, तो उसके बाद में उन्होंने उस लोटे को जो है उल्टा किया, तो फिर जैसे कि वैसा समंदर नजर आया। तो ये क्या था? ये बस एक करामत थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्ती तौर पर, अल्लाह के लिए बड़े से बड़ा समंदर भी कोई माने नहीं रखता। जो अल्लाह की कुदरत को समझ सकता है उसके लिए करामत को समझना कोई मुश्किल नहीं है। गलती लोग ये करते हैं कि किसी बुजुर्ग से करामत को देखकर उसी से दुआ मांगना शुरू कर देते हैं, उसी को अपना किबला, मावा, मलजा
سب کچھ اسی کو سمجھ لیتے ہیں اور اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط کرتے ہیں. جس طرح معجزہ نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ نبی نے اشارہ کیا تو چاند جیسا جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیاں پھیلاتے ہیں تو انگلیوں سے آپ کے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے پانی میں تھوکتے ہیں تو وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر پانی کا جھرنا بن جاتا ہے اور وہاں پر ایک ندی بن جاتی ہے. تو اس طریقے کے واقعات اگر نبی سے ہو, حالانکہ ہم نبی کو بھی انسان ہی مانتے ہیں, نبی افضل البشر ہے, سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے, تو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. دونوں بھی قدرت اللہ کی ہی دکھاتے ہیں. اگر کوئی ناسمجھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود بزرگ کا اپنا تصرف ہے, ان کو خود اختیار ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, وہ اولاد دے سکتے ہیں, وہ بگڑی بنا سکتے ہیں, وہ میرا ویزا لگا سکتے ہیں, وہ مجھے امتحان میں پاس کر سکتے ہیں, مجھے اولاد دے سکتے ہیں, میری شادی کروا سکتے ہیں, میرے عشق میں کامیابی عطا کر سکتے ہیں, اس طریقے سے اگر وہ کسی نبی یا ولی کو سمجھتا ہے تو وہ گمراہ ہے, کیونکہ اس نے بزرگ کی کرامت کو دیکھا یا نبی کے معجزے کو تو دیکھا, لیکن ان سے کون کروا رہا ہے اس نے اس طرف نہیں دیکھا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزے تھے کہ ان کو وہ کسی مٹی کا پتلا بناتے تھے, اس میں روح پھونکتے تھے, اس میں پھونکتے تھے تو پھر وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا, مٹی کا پرندہ بناتے تھے. تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے روح ہیں یا 3 میں سے کوئی ایک ہے. تو یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کتنے بھی بڑے درجے کے ہوں, ولی کتنے ہی بڑے درجے کے ہوں, ان سے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہے, وہ خود چاہ کے کچھ نہیں کر سکتے, وہ خود چاہ کے کچھ نہیں کر سکتے. اب کرامتوں میں بہت سارے لوگ بڑا چڑھا کے کہ جیسے بعض بریلوی بدعتی لوگ سناتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی کہ کہا کہ میرا بچے کا انتقال ہو گیا, میرا بچہ میرا سہارا ہے, آپ جو ہے میرے بچے کو زندہ کرو. حالانکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو عورت جو ہے ڈٹ گئی, اڑ گئی, نہیں غوث اعظم آپ کر سکتے ہیں, آپ ہی کریے. اب وہ اتنے میں جو ہے لوگوں نے بنایا ہے واقعہ, کہیں آپ لوگ صحیح نہ سمجھ لیں, نہیں سمجھیں گے صحیح, پھر بھی بتا رہا ہوں. تو اتنے میں جو ہے ملک الموت فرشتے, موت کے جو فرشتے اسرائیل علیہ السلام پورے روحوں کو تھیلی میں ڈال کے, لوگوں نے بھی ایسی خرافات بنائی ہیں, تھیلی میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. تو تھیلی میں پورے روحوں کو لے کر جا رہے تھے, تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کہا کہ بھائی اس کے بچے کی روح کو واپس کر دو. تو ملک الموت نے کہا کہ بھائی میں واپس نہیں کر سکتا, اللہ کے پاس بتانا ہے, لے جانا ہے. تو ملک الموت غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایک زور سے لگایا تو وہ تھیلی میں سے جتنی روحیں تھی سب نکل کے بھاگ گئے اور سب کے سب زندہ ہو گئے. تو اس طریقے کے بکواسات لوگ کرتے ہیں, یہ کرامتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اصل میں کیش کروا رہے ہیں اللہ والوں کو, نیک اللہ والوں کو, جنہوں نے زندگی بھر توحید کی دعوت دی, اللہ کی معرفت کی دعوت دی, اللہ کا طریقہ سکھایا, دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو بنانے کی فکر پیدا کی. یہ لوگ ان کے نام پر جو ہے مجاور بنے بیٹھے ہوئے اور ان کے نام پر پیسے کما رہے ہیں اور اس طریقے کی باتیں گھڑتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی بدنام کرتے ہیں, خود بھی بدنام ہوتے ہیں. تو یہ اس کا تعلق کرامتوں سے نہیں ہے, یہ بکواسات کہا جاتا ہے اس کو کرامات نہیں کہا جاتا, خرافات کہا جاتا ہے اس کو. تو معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اللہ کی قدرت تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, ولی کے ہاتھ, نیک ولی سے اگر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کو بھی اپنی قدرت دے, وقتی طور پر جو ہے اپنی قدرت سے کسی کی بھی ہاتھ سے ظاہر. جب دجال جیسا شخص جب آئے گا تو وہ بادل کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے تو بارش برسائے. تو جو اللہ دجال کو قوتیں دے رہا ہے, جو اللہ شیاطین کو اتنی ساری طاقتیں دے رکھا ہے ایمان والوں کو آزمانے کے لیے, ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے ان طاقتیں دے رکھی ہے تاکہ ایمان والے, جو مضبوط ایمان والے وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بہک جائیں گے, دجال کی باتوں میں آ جائیں گے, اس کو خدا مان لیں گے. تو دجال جیسے بدبخت کو اور اس جیسے فتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقتیں دے رکھی ہے, تو کیا اللہ اپنے نیک ولیوں کو
تاکہ لوگ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ان دین سے قریب ہو نہیں دے سکتے، برابر دے سکتے ہیں۔ کرامتوں کا انکار کرنا اصل اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت کو بھی نہیں مانتے۔ بہرحال نہ تو کرامتوں میں اس قدر غلو کی باتیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بالکل کرامت کا انکار کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہے۔ اور کرامت کس کو کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے تفصیل سے سامنے آ گیا۔ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے سبب اور مسبب کا، یعنی کوئی چیز کی جائے تو یعنی کاز اینڈ افیکٹ، یہ جو سلسلہ ہے اسی سلسلے کو اللہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ سارے اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ وہی آگ جو جلانے والی ہے وہ نہیں جلا سکتی، وہی چھری جو کاٹنے والی ہے وہ نہیں کاٹ سکتی جب تک اللہ نہ کہے۔ تو اللہ کے نزدیک سبب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی سبب معنی نہیں رکھتا، وہ اسباب کو بنانے والے تو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہو، پرہیزگار ہو، اور اس کے تمام کام شرع شریف کے مطابق ہوں، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ بہت سارے پنڈت اور بہت سارے شیطان قسم کے لوگ، گناہ گار، جن کی نمازیں اپنی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نماز کے لیے بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دل کی نماز پڑھ رہا ہوں، جن کو پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں ہے، جن کو اپنے سطر کا تک کچھ خیال نہیں ہے، ایسے لوگ اگر کوئی اچھمبا دکھائے، اگر کوئی کرشمہ دکھائیں، اگر کوئی عجیب و غریب چیز، خلاف عادت چیز دکھائیں تو اس کو کرامت نہیں کہتے بلکہ استدراج یعنی اللہ کی طرف سے ڈیل کہا جاتا ہے۔ جیسے دجال کو اللہ دیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ والوں کے اللہ والا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کرامت بھی ان کے ساتھ میں ظاہر ہو۔ یہ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کسی اللہ والے کو اللہ والا ماننے کا کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اللہ والا وہ ہے جو شریعت پر چل رہا ہو، دین پر چل رہا ہو، قرآن و سنت کی پہ چل رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر رہا ہو، اور متقی ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ ایسا آدمی اللہ والا ہے، بس اس کے اللہ والا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کوئی کرامت دکھانا، ہوا میں مسلح بچھا کے دکھاؤ، مکھی کے جیسا اڑ کے دکھاؤ، تو یہ کوئی یعنی وہ چیز نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے کسی کے اسی وجہ سے آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پہلے کے جیسے اللہ والے آج کل نہیں رہے۔ تو پہلے کے جیسے اللہ والے نہیں رہے تو پہلے کے جیسے مسلمان بھی تو نہیں رہے پہلے کے جیسے۔ حالانکہ اللہ والوں کا ہونا قیامت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو تم سچوں کے ساتھ میں ہو، نیک لوگوں کے ساتھ میں رہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حکم دیا جو قیامت تک رہیں گے لوگ، قیامت تک نیک لوگ رہیں گے۔ کچھ کمی بیشی جیسے جیسے نبوت کا زمانہ گزرتا گیا ویسا کچھ کمی تو ہوتی رہے گی، جیسے عام مسلمانوں میں کمی ہو رہی ہے ویسے سب کے اندر کمی ہے، لیکن اللہ والے موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس بارش کی طرح ہے، پتہ نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ اور بعض حدیث میں فرمایا کہ اے صحابہ تم ایسی جماعت میں ہو، ایسے وقت میں ہو کہ اگر دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو اللہ کے پاس پکڑ ہو جائے گی، لیکن آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر وہ 10ویں حصے دین پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ والا ہونے کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت پہ چلنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر کوئی عجیب و غریب چیز، کوئی آدمی، کوئی پنڈت، کوئی گناہ گار کچھ بھی ایسا دکھا رہا ہے تو دکھاتے رہے، بہت ساری چیزیں بہت سارے میجک کرنے والے کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کوئی خدا کی طاقت ہے۔ یہی تو وہ چیز ہوگی کہ دجال بھی آئے گا اور اپنی عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا۔ جو کمزور ایمان والے ہیں، جنہوں نے عقیدے پہ محنت نہیں کی ہوتی، عقیدے کو سمجھا نہیں ہوتا، وہ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے۔ اور جو ایمان والا ہے، جو سورہ کہف پڑھ رہا ہوگا ہر جمعہ کے دن، وہ اس طریقے کے گمراہی سے بچا رہے گا۔ ہاں، آگے بات آ گئی جو میں نے ذکر کر رہا تھا، کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونا ضروری ہے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔ ممکن ہے کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔
بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کی خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے عقیدوں کو، ہمارے عمل کو، علم کو اللہ صحیح نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو جلدی بول دیجیے، مجھے تھوڑا دواخانے کو جانا ہے۔